نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رمضان کورس جس کا عنوان ہے 30 دن میں جنت، اس کے آغاز میں ہم نے بتایا تھا کہ ہم اس میں قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا سکھائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کورس میں کچھ اور اہم موضوعات کا سلسلہ بھی رکھیں گے۔ اس سلسلے کا عنوان ہے اللہ، اللہ کا کلام اور ہمارا کام۔ یہ سلسلہ 10 موضوعات پر مبنی ہوگا، اور کل سے اس کا یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس کا پہلا موضوع تھا اللہ تعالیٰ ہیں، شک نہ کرو۔ آج اس کا دوسرا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کیسے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کائنات کے خالق، سب کے بادشاہ اور ہر چیز کے رب ہیں۔ صرف وہی ہیں جو عبادت کے لائق ہیں۔ وہ تمام سلطنتوں کے معاملات کا انتظام کرتے ہیں۔ وہ حکم دیتے ہیں اور منع کرتے ہیں، پیدا کرتے ہیں اور مہیا کرتے ہیں، زندگی اور موت دیتے ہیں، لوگوں کو اٹھاتے اور پست کرتے ہیں، رات اور دن کا رد و بدل کرتے ہیں، اور قوموں کے درمیان فتح و شکست کو بدلتے ہیں تاکہ ایک قوم اٹھے اور دوسری کا زوال ہو۔ تمام آسمانوں اور زمین میں، سمندروں کی گہرائیوں میں اور پوری کائنات میں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام اور فیصلے ہوتے ہیں۔ ان کا علم تمام امور پر محیط، ہر ایک کا محاسبہ کرنا اور ان کو اپنی رحمت اور حکمت سے ڈھانپنا۔ وہ تمام آوازوں کو ان کی مختلف زبانوں میں اور ان کی مختلف درخواستوں اور التجاؤں کے ساتھ سنتے ہیں۔ ایک آواز انہیں دوسری آواز سننے سے نہیں روکتی، اور نہ ہی ان کو بے شمار التجائیں الجھاتی ہیں۔ ان کے دروازے پر دستک دینے والے محتاج بھکاریوں کی التجائیں انہیں پریشان نہیں کرتیں، اور نہ ہی ان کے سوالات انہیں پریشان کرتے ہیں۔ وہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں، ظاہر اور پوشیدہ۔ وہ کالی چیونٹی کو ایک اندھیری رات میں ایک ٹھوس کالی چٹان پر رینگتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں۔ ان سے کوئی معاملہ پوشیدہ نہیں، اور نہ ہی ان سے کوئی راز پوشیدہ ہے۔ وہ سب جو ہو چکا اور جو کچھ ہونا باقی ہے۔ زمین و آسمان میں ہر کوئی اپنی حاجتیں انہی سے مانگتے ہیں۔ ہر روز وہ اپنی مخلوق کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ وہ گناہوں کو معاف کرتے، مشکلات کو آسان کرتے اور تکلیفوں کو دور کرتے ہیں۔ وہ ٹوٹے ہوئے کی اصلاح کرتے ہیں، غریبوں کو مالا مال کرتے ہیں، جاہلوں کو سکھاتے ہیں، گمراہوں کی رہنمائی کرتے ہیں، الجھے ہوئوں کو ہدایت دیتے اور مایوسوں کی مدد کرتے ہیں۔ وہ اسیر کو آزاد کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور برہنہ کو کپڑے پہناتے ہیں۔ وہ بیماروں کو شفا دیتے ہیں، وہ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتے ہیں اور نیکی کرنے والے کو جزا دیتے ہیں۔ وہ مظلوم کی مدد کرتے اور ظالم کو پست کرتے ہیں۔ وہ عیبوں کو چھپاتے ہیں اور خوف زدہ کو پرسکون کرتے ہیں۔ نہ وہ سوتے ہیں اور نہ ہی اونگتے ہیں،
رات کے اعمال دن سے پہلے ان کی طرف چڑھتے ہیں اور دن کے اعمال رات سے پہلے۔ نور ان کا پردہ ہے، اگر وہ اسے اٹھا لیں تو ان کے چہرے کی رونق ان کی تمام مخلوقات کو جہاں تک ان کی نگاہ پہنچتی ہے اسے جلا دے۔ جتنا کچھ ان کے پاس ہے اور وہ جو کچھ دیتے ہیں اس میں کمی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا خزانہ ہمیشہ بھرا رہتا ہے۔ قیامت کے دن ساری زمین ان کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان ان کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ پھر وہ ان کو ہلا کر کہیں گے، میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں ہی ہوں جس نے دنیا کو عدم سے بنایا اور میں ہی اسے ختم کروں گا۔ کوئی گناہ اتنا بڑا نہیں کہ وہ معاف نہ کر سکیں، کوئی درخواست اتنی بڑی نہیں کہ وہ اسے پورا نہ کر سکیں۔ اگر ان کے آسمانوں اور ان کی زمین میں ان کی تخلیق کے آغاز سے لے کر آخر تک انسان اور جن سب یکساں طور پر سب سے زیادہ متقی ہوتے تو اس سے ان کی حاکمیت میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا، اور اگر وہ سب ان کی تخلیق کے آغاز سے آخر تک انسان اور جن یکساں طور پر سب سے زیادہ گناہگار ہوتے تو اس سے ان کی حاکمیت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوتی۔ اگر ان کے آسمانوں اور ان کی زمین میں رہنے والے انسان اور جن، زندہ اور مردہ، سب ایک جگہ جمع ہو جائیں اور ان سے مانگیں اور وہ ان میں سے ہر ایک کو وہ دیں جو انہوں نے مانگا، تو اس سے ان کے پاس جو کچھ ہے اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی، یہاں تک کہ ایک ایٹم کے وزن کے برابر بھی۔ وہ پہلے ہیں جن سے پہلے کچھ نہیں، وہ آخری ہیں جن کے بعد کچھ نہیں، وہ سب سے زیادہ بلند ہیں، ان کے اوپر کوئی چیز نہیں، سب سے زیادہ قریب ہیں اور ان سے زیادہ قریب کوئی نہیں، وہ سب سے زیادہ بابرکت اور برگزیدہ ہیں، وہ سب سے زیادہ عبادت اور یاد کرنے کے لائق ہیں، وہ شکر اور تعریف کے سب سے زیادہ مستحق ہیں، وہ بادشاہوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، دینے والوں میں سب سے زیادہ سخی، طاقت والوں میں سب سے زیادہ معاف کرنے والے اور انصاف کرنے والوں میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والے۔ ان کے علم سے حکمت آتی ہے، ان کی طاقت سے ان کی بخشش اور ان کا منع کرنا ان کی حکمت کے ساتھ۔ ان کی اجازت کے بغیر کوئی ان کی اطاعت نہیں کر سکتا، ان کے علم کے بغیر کوئی گناہ نہیں کر سکتا۔ جب ان کی اطاعت کی جاتی ہے تو وہ قدر کرتے ہیں، جب نافرمانی کی جاتی ہے تو وہ نظر انداز کرتے اور معاف کر دیتے ہیں۔ ان کا غصہ ہمیشہ منصفانہ ہوتا ہے، ان کی طرف سے ہر سزا انصاف اور ان کی طرف سے ہر نعمت احسان ہوتی ہے۔ وہ قریب ترین گواہ اور قریب ترین محافظ ہیں، وہ اعمال کو لکھتے اور ہر چیز کے لیے وقت مقرر کرتے ہیں۔ جب وہ کسی چیز کے ہونے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ وہ بادشاہ ہیں جن کا کوئی شریک نہیں، وہ منفرد ہیں جس کا کوئی حریف نہیں، وہ کامل مالک ہیں جن کا کوئی ساتھی اور اولاد نہیں، وہ آزاد ہیں جن کا کوئی مددگار نہیں۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے ان کے چہرے کے،
ہر سلطنت گر جائے گی سوائے ان کی بادشاہی کے، ان کے سوا ہر فضل کی ایک حد ہے، ان جیسا کوئی نہیں، ان جیسا کوئی نہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی اللہ سبحانہ و تعالی اور ان کے رسول کو نہیں جانا تو اس نے کیا جانا؟ اگر کوئی ان کی حقیقت کو نہ پہچانا تو اس نے کون سی حقیقت کو پہچانا؟ اگر کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننے میں ناکام رہا، ان کی رضا کے لیے عمل کرنے میں ناکام رہا، ان کی طرف جانے والے راستے کو جاننے میں ناکام رہا، اور یہ جاننے میں ناکام رہا کہ اللہ کے پاس پہنچنے کے بعد اس کے لیے کیا کیا چیزیں تیار ہیں، تو اس نے کیا علم حاصل کیا اور کیا عمل کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔